آج الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کی دوبارہ پیشی ہوئی. آج کی پیشی کا حوالہ یہ تھا کہ یہ پہلی پیشی تھی جس سے پہلے ہمیں اسٹیٹ بینک کے وہ ریکارڈ ہمارے حوالے کیے گئے جو کہ 4 سال سے خفیہ رکھے گئے تھے. اور ان گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے وہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کا بغور جائزہ لیا ہے اور وہ ہزاروں صفحوں پہ ہے، متعین ہے، thousands of pages. ہم نے ایک صفحے کی ایک انٹری کا جائزہ لیا کیونکہ ہم پہ فرض بنتا تھا کہ ہم ایسے ڈاکومنٹ جو کہ اسٹیٹ بینک سے آیا ہے، جو کہ تصدیق شدہ الیکشن کمیشن کا، اس کے ذریعے اپنے جو ہم نے الزامات لگائے تھے، ہم نے جو دستاویزات جمع کرائی تھیں، پی ٹی آئی نے جو دستاویزات جمع کرائی تھیں، اس کو اس چھلنی سے گزارے اور اس کے نتیجے میں جو رپورٹ آئی ہے وہ آج ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کرائی ہے. اور انشاءاللہ اس رپورٹ میں جو اسٹیٹ بینکس کی ڈاکومنٹس کی تصدیق شدہ ہے، اس میں جو ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آج 3 بجے میں پریس کانفرنس میں اس کی تمام تفصیلات پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ڈاکیومنٹری اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. آج کی جو پیشی تھی اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اصرار کیا کہ ان کی 2 درخواستیں جو انہوں نے جمع کرائی ہیں، اور جو درخواستوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہ درخواست ہے کہ خبر کو اس اسکروٹنی اور اس پروسیس سے کیس سے الگ کیا جائے اور اس کیس کو ڈسمس کر دیا جائے. یعنی 7 سال 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، یہی درخواستیں انہوں نے دی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے مسترد، ہائی کورٹ کے سامنے مسترد، ڈبل بینچ، یہاں تک کہ درجنوں اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے. یہ تمام درخواستیں پہلے بھی بحث میں آ چکی ہیں اور تفصیلی آرڈرز الیکشن کمیشن کے موجود ہیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آج کی جو پیشی تھی اس میں یہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اور اس پہ جو دونوں پارٹیز کی جو تجزیہ ہے، جو اس کی ریویو رپورٹ ہے، اس کو ڈسکس کرنا تھا. تو یہ انہوں نے ایک اور ڈیلینگ ٹیکٹس کیا کہ جی جب تک ہماری درخواستوں کا فیصلہ نہ ہو تو یہ عمل رک جائے. بہرحال آج کی پیشی میں جو اہم ترین بات تھی کہ وہ جو رپورٹ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے جو مرتب کی ہے اور تمام جو شواہد اس وقت تک کیس میں آئے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو ہم نے جمع کرا دی ہے اور وہ اب ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے، جس کی تفصیلات میں پیش کروں گا بعد میں. اب یہ جو تاخیری حربے ہیں، تو میرا خان صاحب کو صرف یہ ایک پیغام ہے کہ دیکھیں خان صاحب، یہ میچ جو ہے یہ پاکستانی تاریخ کا شاید سب سے لمبا ترین میچ تھا. 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا. اب یہ میچ جو ہے اپنے آخری اوور میں ہے اور آپ کی 9 وکٹیں گر چکی ہیں. یہ آخری وکٹ بھی گر جائے گی کیونکہ آپ کو 100 رن چاہیے، تو آپ جتنی مرضی 9 بالیں کرائیں، آپ اس میچ کو آگے تھوڑا سا اور اس کو تاخیری اس موڈ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن میچ آپ ہار چکے. اور میچ آپ اس لیے ہار چکے ہیں کیونکہ سچائی ہمارے ساتھ تھی، کیونکہ فیکٹس ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ جو ایویڈنس ہے وہ ہمارے ساتھ تھا. تو اس لیے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم میچ ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کیس لڑا پاکستان کے لیے. ہم نے یہ کیس لڑا پاکستان کو بچانے کے لیے. عمران خان پاکستان سے لڑ رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان سے کوئی نہیں جیت سکتا. پاکستان انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور یہ حقائق سامنے آئیں گے کیونکہ ہم ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. ہم وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے بانی جنہوں نے اس جماعت کو بنایا، اس میں عمران خان بھی شامل تھے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے. چند لوگوں نے اس جماعت کو بنایا. جن لوگوں نے اس جماعت کو بنایا
وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. وہ اس عہد پہ ہے کہ ہم نے اسی جماعت میں رہ کے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئی رقم کرنی ہے. تاریخ وہ یہ کہ سب سے پہلے احتساب اپنے سے شروع ہوتا ہے. آپ نے اپنے گھر سے احتساب شروع کرنا ہے. آپ نے اپنے اوپر سے احتساب شروع کرنا ہے. جب تک آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے یہ احتساب کا عمل ایک نوٹنکی ہے اور وہ ثابت ہو چکا ہے, کیونکہ آپ 7 سال 4 مہینے سے احتساب سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے 7 ریٹ پٹیشنز کی ہیں. آپ نے ابھی تازہ ترین 2 درخواستیں دی ہیں کہ اکبر ایس بابر کو اس پروسیس سے الگ کیا جائے, کہ یہ کیس فارغ کیا جائے. اور کس بنیاد پہ کہ جی ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جماعت جو اپنے مخالف جماعت کے خلاف اسی قسم کا مقدمہ کرتی ہیں, اس کی اسکروٹنی کمیٹی میں بھی بیٹھے ہیں, پھر کہتے ہیں میری نیت ٹھیک نہیں ہے. مجھ پہ انہوں نے 3 حد تک عزت کے دعوے کیے. ایک کرمنل ڈیفیمیشن کا دعویٰ بھی کیا, ہم وہ جیتے. ایک انہوں نے وڈرا کیا, 2 میں جیتا, ایک اپیل میں ہے. تو ڈیفیمیشن اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں ان تمام مقدمات میں سرخرو نہ ہوتا. تو آخر میں خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب یہ پاکستان کی تاریخ کی سیاست کو بدل دے گا یہ کیس, اور یہ کیس آپ ہار چکے ہیں. اب صرف کوشچن از ناٹ if but it is a question of when. یہ کب ہوگا. تاخیری حربے آپ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اکبر بابر صاحب یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہوگا جس میں مدعی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مدعی کیس سے ہٹ جائے اور اس کے بعد کیس چلایا جائے. فرق حبیب صاحب سے یہی سوال میں نے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ گرنچز ہیں اکبر ایس بابر کو, تو ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنے مطابق کیس کو چلائے, اکبر ایس بابر کو سائڈ پہ کر دے. تو اس یہ بھی تو تاریخ کا ایک پہلا کیس ہوگا اس طرح. دیکھیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ بہت معاملات میں تاریخ رقم کی ہے اپنی عہد فروشی کے ذریعے. اپنی جو وعدے کیے تھے قوم سے اس کو توڑے گئے. جو ایک عہد فروشی نہیں ہے, انہوں نے کہا تھا یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے, تو مجھے بتائیں کہ کون سی مدینے کی ریاست ہے کہ جس میں مدعی کو کہہ رہے ہیں کہ کیس سے الگ کیا جائے. انصاف سے بھاگنے کے لیے مدینے کی ریاست کی مثالیں دیتے ہیں. یہ انصاف سے بھاگ رہے ہیں, 7 سال سے بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے مدینے کی ریاست کو یہ مثالیں دی ہے, مدینے کی ریاست کا مذاق اڑایا ہے, یہ ظلم کیا ہے. ایک ایسی ریاست جو مثالی ریاست تھی, جو اپنے کردار سے مدینے کی ریاست بنی. آپ اپنا کردار دیکھیں کہ آپ نے عملاً مدینے کی ریاست کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں, اور یہ جو تازہ ترین آپ نے درخواستیں دی ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو جیسے میں نے کہا انشاءاللہ یہ آخری اوور ہے. آپ مثالیں دیتے تھے کہ مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے. خان صاحب مقابلہ کرنا صرف کرکٹ کے میدان میں نہیں ہوتا, مقابلہ کرنا ہوتا ہے زندگی کے میدان میں, اور زندگی کے میدان میں مقابلہ کرنا وہ ہوتا ہے جہاں آپ برداشت کریں, جہاں آپ صبر کریں, جہاں آپ اپنے موقف اپنے اصول سے نہ ہٹیں, جہاں آپ مسلطوں کو درگزر کریں, جہاں آپ تمام قسم کی آپ کو جو آفرز ہوتی ہے, بڑی سے بڑی آفر ہوتی ہے, آپ اسے ریجیکٹ کریں لیکن اپنے اصول کو پکڑے رکھیں. یہ ہوتی ہے وہ اصول, یہ ہوتی ہے وہ مثالیں جو مدینے کی ریاست, لیکن اس کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوتا ہے. آپ نے مدینے کی ریاست کی تمام اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں, بلکہ مدینے کی ریاست کو میرے نزدیک آپ نے بدنام کیا ہے. اور یہ کیس ثابت کرے گا کہ جو پارٹی بنانے والے تھے پی ٹی آئی کے, جنہوں نے اس پارٹی کو بڑے مقصد کے لیے بنایا, وہ آج بھی حقیقی مدینے کی ریاست کے اصولوں پہ قائم ہے. بہت شکریہ.